ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حرکتوں اور ہمارے کرتوت اور ہمارے معاملات کی وجہ سے ہمیں ہمارے ہی حوالے کر دیا، یعنی جاؤ اور کوئی محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جس شعبے میں بھی آپ دیکھیں تباہی اور خرابی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس خرابی اور تباہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک شاعر نے اپنے الفاظ میں اس کیفیت کو اس طرح بتایا: جہاں زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جہاں زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سنوار لے، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سنوار لے، بوبکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طور پہ دیکھ بھال فرما رہے تھے، ظاہری طور پہ دیکھ بھال کر رہے تھے، انہیں وہاں کے حالات سے باخبر رکھتے تھے اپنی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، جو باہر کی خبریں لے کے آتی تھی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ آپ فکر مند نہ ہوں، میں ہوں، دیکھ لوں گا۔ بجائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، پریشان نہیں ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس شعر سے اس کی کیا مناسبت ہے کہ ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، کہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت تھی، ایک سوراخ کھلا رہ گیا، ہر سوراخ میں جو غار میں بنا لی تھی، ہر سوراخ میں کپڑا ٹھونس دیا، ایک سوراخ کھلا رہ گیا، اور معلوم تھا کہ کوئی موذی جانور اس طرف بل میں ہے، وہ بل تھا کوئی، تو وہاں اپنی ایڑی رکھ دی تھی، اور اس جو بھی جانور تھا، سانپ یا بعض روایات میں بچھو ہے، اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا تھا اس جگہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگایا جہاں اس نے ڈسا تھا۔ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے ڈسا اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا تھا وہ جانور، اور یہ ایڑی حائل ہو رہی تھی اس دیدار میں، تو اس لیے اس جانور نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچا۔ جب تبوک کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ہوتا یوں ہے، قواعد یہ ہیں کہ میں اگر کوئی مسجد مدرسے کے سلسلے میں کوئی مدد کسی سے طلب کروں تو اور مدد کر دی جائے تو کبھی بھی میں یہ سوال نہیں کروں گا کہ آپ کے بینک میں اور کتنے پیسے ہیں یا آپ کے پاس اور کتنا کیش ہے، یہ کبھی سوال نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سوال کو بدل دیا، پوچھنا یہ چاہیے تھا کیا لائے ہو، اور سوال یہ کیا
کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے۔ جب آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ تشریف لائے تو حضرت اسماء جو آپ کی بیٹی تھی وہ جھاڑو دے رہی تھی، انہیں ایک سوئی ملی، انہوں نے وہ سوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دینے کا کہا کہ ابا یہ سوئی رہ گئی تھی اس گھر میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے کر آئے، کچھ نہیں بچا تھا گھر میں۔ تو یہ عشق اور یہ وفا تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب آج کل کے حالات میں شعر، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا۔ مسلمانوں پہ اس وقت جتنی تنگ ہے زمین میرے دوستوں، میں چونکہ اسفار میں رہتا ہوں، جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں اکثریت والے کفار مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ اور اس کی ظاہری مثال موغادیشو، صومالیہ، فلسطین اور دوسرے برما وغیرہ کئی ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں۔ تو دنیا تنگ ہو گئی مسلمانوں کے اوپر۔ اب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے چاہیے، ان کے طور طریقے ہمیں چاہیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے ایک ہندو بڑا مہاراجا جو بعد میں وزیر اعظم بنا، اس سے پوچھا کہ کون سی ریاست اپنے ملک میں چاہتے ہیں، ہندوستان جیسی بڑی جگہ۔ اس نے یہ کہا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون اپنے ملک میں رائج کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس نے بھی یہ پڑھا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا دریائے نیل خشک ہو گیا، اور اس کے جاری رہنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہاں پر ہر مہینے یا ہر سال ایک لڑکی کو دلہن بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس دریا میں اتارا جاتا ہے تو وہ دریا رواں ہو جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اس دریا کے نام، اور یہ لکھا کہ یہ عمر ہے خلیفہ اسلام، یہ تجھے حکم دیتا ہے کہ اگر تم اپنی مرضی سے چلتا تھا تو مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو جاری ہو جا۔ اور یہ خط جب اس پہ ڈالا ہے تو وہ چشمہ، وہ نہر جاری ہو گئی۔ تو یہ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات دریا بھی مان رہے ہیں میرے دوستوں۔ محروم کر دیا ہمیں جن کی نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن کی نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے نا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے نا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم کا یہ حال تھا کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنا سطر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بیٹھ گئے، دروازے میں کچھ دیر کے بعد دستک ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے اجازت دی، بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پہلے سے بھی اکابر صحابہ موجود تھے وہاں پہ۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھل کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی آزاد کو اپنے گھٹنوں کے پیچھے کر لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
آپ پہلے ابو بکر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، پھر میں آیا آپ اسی طرح بیٹھے رہے، پہلے سے بھی صحابہ موجود تھے، لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ سمجھ کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنی آزار نیچے کر لی، اپنی پنڈلی کو چھپا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان سے تو شرم بھی حیا کرتی ہے، اللہ کا نبی کیسے حیا نہ کرے۔ مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازے علی سے یہ خیرات جا کے لا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب العلم کہا جاتا ہے، یعنی علم کا دروازہ۔ باطل سے دب رہی ہے یہ امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کر بلا کے لا۔ ہمیں میرے دوستو عام طور پہ میں نے دیکھا ہے، میرے ایسے جاننے والے ہیں جنہیں یہ آفر دی گئی کہ آپ اسلام سے پھر جائیں، قادیانیت کو قبول کر لیں، مرزائیت کو قبول کر لیں، احمدیت کو قبول کر لیں تو ہم آپ کو اٹلی اور فرانس کا ویزا دے دیں گے، فیملی سمیت۔ ان لوگوں نے قبول کیا ان کے دین کو اور کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ قبول کیا تھا، اندر سے تو ہم دین کے ہیں، اندر سے دین کے ہو نہیں سکتے میرے دوستو۔ ظاہر اور باطن جب تک ایک سا نہ ہو، ظاہری اس سے بھی بچنا ہے، باطنی سے بھی بچنا ہے۔ باطن کتنا ہی اچھا ہو، ظاہر اگر خراب ہو کبھی کوئی پھل نہیں لیں گے۔ پھل پہ داغ پڑا ہوا ہو، پھل والا داغ کیا یہ میٹھا پھل ہے لے جائیں، لیکن آپ ظاہر دیکھیں گے کہ نہیں بھائی داغ ہے میں نہیں لوں گا، اندر کا تو اندر کی مجھے نہیں معلوم۔ تو میرے دوستو دنیا کے معاملات میں تو ہمیں ظاہر کی فکر ہے، لیکن اندر ہمارا کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ اسی لیے تو سنت کے مطابق چہرہ بنانے کے لیے کہا گیا ہے، سنت کے مطابق اپنے لباس کے بارے میں خیال رکھنے کا کہا گیا ہے۔ اگر صرف یہ ہوتا کہ ہم باطن دیکھیں گے تو ظاہر چاہے کچھ بھی ہو۔ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں میں بڑی صاف بات کرتا ہوں، کسی کو بری لگے یا بھلی لگے۔ میرے دوستو صاف بات کرنا تو بہت اچھی بات ہے، صاف بات سننے والا بھی ہونا چاہیے۔ ہم صاف بات سننے والے نہیں ہیں، میں صاف بات کرتا ہوں۔ بھائی صاف بات نہیں چاہیے جس سے سامنے والے کا دل چڑ جائے، ایسی صاف بات کے اوپر لعنت ہو۔ ایسی بات کرنی چاہیے کہ سامنے والا، کس نے کہا ہے کہ آپ دل کے اندر کپٹ رکھیں؟ دل بھی صاف رکھیں اور ظاہر بھی صاف رکھیں۔ ایک گھر کو بنانے کے لیے عام طور پہ ساس بہو ساس نندوں کا بڑا معاملہ رہتا ہے، مسئلہ رہتا ہے۔ اگر یہ بہو یہ سوچے کہ یہ میری ساس ہے، اب یہ میں اس گھر میں آ گئی ہوں، تو جو کام کر رہے ہیں اسے وہی کام کرے، جو جوڑے اس کے آئے ہیں وہی جوڑے پہننے، بس ساس کے سامنے ان جوڑوں کا ڈھیر کر دیں کہ یہ 5 جوڑے ہیں، امی آپ بتائیے میں کون سا تجویز کروں آج پہننے کے لیے، جو آپ کہیں گی میں وہ پہنوں گی، پسند تو اس کو سارے ہیں۔ تو ماں کا دل، ساس کا دل خوش ہو جائے گا۔ باہر گئے ہیں، ایک 50-60 روپے کی ٹافی لا کے، کوئی پھل لا کے ماں کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ امی ہم آپ کے لیے لے کے آئے، دل میں چاہے کتنا ہی برا بھلا سمجھ رہی ہو، آج ظاہری طور پہ کرے گی، کل اندر سے اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیں گے۔ میں تو تمہیدی بات میں اتنا وقت لے لیتا ہوں، اس کی آپ سے بہت زیادہ معذرت چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔